ابھی کل شب برات گزری ہے نا، حضرت سید صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت کرم فرما، ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا دوسری عظیم شخصیت جو کرم فرما ابھی تشریف لانے والی ہے۔ کل رات جو گزری ہے نا، آج کل ایک فیشن چل گیا ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی معاف کیجئے گا، سوشل میڈیا پہ بھیج دیا، سمجھ گئے کہ بات ساری غلطی بس سب کچھ ہم نے کیا معاف۔ سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو وقت آپ کا میں لے رہا ہوں اور اس کے بعد فوراً یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ آپ جو کچھ کہنا وہی کہتے رہیے۔ گناہ کی کئی قسمیں ہیں، گناہ کئی طرح کا ہوتا ہے، سن لیجئے۔ صرف اتنا کہنے سے رات بھر نہیں کام چلے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور صبح کہیے میں نے رات بھر جاگ کر کے گزارا ہے، شب بیداری کی ہے، رات بھر میں نے توبہ اور استغفار کی ہے۔ توبہ اور استغفار کے بھی درجے الگ الگ ہیں، ورنہ یہ توبہ اور استغفار اوپر مار دی جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ پہلے سمجھیے کہ گناہ کئی طرح کا ہوتا ہے اور کس گناہ سے استغفار کیسے کی جاتی ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ اگر اس ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو رات بھر کرتے رہیے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، جو بندے اور خدا کے بیچ ہوتا ہے۔ خدا کا حکم تھا، بندے کو کرنا چاہیے تھا، بندے نے وہ کام نہیں کیا، اس لیے وہ گنہگار ہو گیا۔ مگر وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی بھرپائی دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر خدا کا حکم ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان 5 وقت کی نماز روز پڑھے، جمعہ مبارکہ ہفتے میں پڑھے، مگر ایک مسلمان عاقل و بالغ ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب اس نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑی، اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہیں، لیکن نمازیں جو اس کی چھوٹ رہی ہیں اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے کہ اس کی قضا کر لی جائے۔ اگر آپ نے 10 سال زکوٰۃ نہیں دی تو آپ گنہگار ہوئے، لیکن اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے کہ اب دے دیجئے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے اور اس گناہ کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ اس گناہ کے بارے میں آپ سارے علماء سے جا کر کے پوچھ لیجئے، صرف توبہ کرنے سے اور حج پر بھی چلے جائیے اور آ جائیے، بلکہ ہر مہینے میں عمرہ پہ جائیے اور چلے آئیے، لیکن جب تک کہ اپنی نمازوں کی قضا نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ کے توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ استغفار کریں مگر یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک آپ نمازوں کی قضا پوری نہیں کر لیں گے آپ کے توبہ اور استغفار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کہ توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ وہ ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے مگر اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں کیا کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر خدا کا حکم تھا کہ سود مت کھانا، خدا کا حکم تھا کہ آنکھوں کو غلط جگہوں پہ نہ لگانا، خدا کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھ اور پیر سے کسی غلط جگہ پر مت جانا، لیکن آدمی نے چوری کر لی، معاذ اللہ زنا کر لیا، آنکھوں کا زنا کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھا، اور اس کا بدل کیا ہے، اس کی بھرپائی کیا ہے؟ تو اس کی بھرپائی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، گریہ اور زاری کرے، ندامت کے آنسو گرائے، خوب توبہ کرے۔ اب اس طریقے سے خدا اگر چاہے گا تو اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور پھر اس کو گناہوں سے معاف کر دے گا۔ یہ 2 طرح کے ہوئے۔ اور اب سنیے تیسرا وہ گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان تھا، خدا کی نافرمانی کی مگر ایسی نافرمانی جس کا تعلق 2 بندوں سے تھا۔ مثال کے طور پر مولانا ادریس صاحب کے ہاتھ میں موبائل تھا، اب حکم یہ ہے کہ کسی کے مال کو چرایا نہ جائے، کسی کے مال کو غصب نہ کیا جائے، لیکن آدمی نے ان کے مال کو چرا لیا، غصب کر لیا، زبردستی اس پہ قبضہ کر لیا، تو یہ گناہ کیا۔ لیکن اب اگر معافی خدا سے مانگتا ہے، خدا کہے گا جس بندے کا گناہ تم
نے کیا ہے پہلے اس کے در پہ جا، پہلے اس سے جا کر کے کہا، پہلے اس سے معافی مانگ۔ اور یہاں یہ نہیں کہ بھائی میں نے آپ کا موبائل چرا لیا تھا معافی چاہتا ہوں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ وہ جو موبائل چرایا ہے لے جا کر کے اس کو دے دے، جو پیسہ اس کا کھایا ہے اسے واپس کر دے، جو زمین اس کی قبضے میں کیا ہے اسے واپس کر دے، جو اس کا پیسہ لیا ہے اسے واپس کر دے، جو اس کا کپڑا چھینا ہے اسے واپس کر دے۔ اور پھر کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں۔ اب اگر اس بندے نے معاف کر دیا پھر اس کو لازم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہے مولا میں نے تیری نافرمانی کی تھی، غلطی مجھ سے ہوئی، مولا تم معاف کر دے۔ اب بندے نے معاف کیا خدا بھی معاف کر دے گا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک بندے کو اس کا مال واپس نہ کر دیا جائے، اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، رات بھر کہتے لئے استغفر اللہ کچھ نہیں ہوئی۔ کہاں پہ آپ پڑے ہیں؟ کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان جس کرم والے رب نے تیری پرورش کی ہے، سانس سانس میں تجھے نئی زندگی دے رہا ہے، تو اس کا در چھوڑ کر کے کہاں بولا ہوا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک مال نہیں واپس کرے گا توبہ نہیں ہوگی۔ اور چوتھے قسم کا گناہ ہو کہ وہ بھی بندے کے درمیان ہی ہے، دو بندوں کے بیچ میں ہے، مگر اس کی بھرپائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مثلاً آپ اپنے گھر میں محفل جمائے ہوئے تھے اور آپ نے ایک مسلمان کی آبرو ریزی اپنے بھائیوں کے سامنے خوب کیا، اس کا جو عیب چھپا ہوا تھا اس کو بھی آپ نے خوب بیان کیا۔ ہماری قوم میں یہ کورونا، اس کو کورونا ہی کہا جائے گا اس لیے کہ یہ چھو کر کے لگتا ہے۔ یہ کورونا بڑی تیزی سے لوگوں میں پھیل رہا ہے۔ جہاں چار لوگ بیٹھے اور اگر محلے کا کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے دینی اعتبار سے، تو یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عظمت بیٹھے اور وہ لوگوں کے اندر ہمدردی کا اظہار کرے، اس طرح سے معاشرے میں بہتری کا ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں ارے وہ بہت قابل ہے کیا، ارے میں نے اس سے تو ایک مسئلہ پوچھا وہ بتا ہی نہیں پایا، ارے ایسا آپ نہ کہہ رہے ہو بہت قابل ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، بس چند لوگوں نے اس کا ایڈورٹائز کر دیا ہے۔ یہ کریت کر کے ایک ایک عیب کو جب تک چوراہے پر بیان نہیں کر دے گا تب تک اس کی حسد کی آتش سرد نہیں ہونے والی ہے۔ جبکہ شریعت نے عیب پوشی کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور پھر وہ دوسرے روز سوچا کہ لاؤ پڑھ لوں، اور دن میں گیا ظہر کے وقت مسجد میں، بہت سارے لوگ ظہر کے وقت مسجد میں موجود تھے، اس نے دیکھا ابھی ٹائم ہے جماعت کے قائم ہونے کا، لاؤ میں عشاء کی قضا پڑھ لوں۔ 4 رکعت اس نے فرض پڑھی اور اس کے بعد میں 3 رکعت اس نے وتر پڑھی۔ وتر کی بھی قضا ہے اور فرض کی بھی قضا ہے۔ اب تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ جب وہ قضا کرے گا تو دعائے قنوت پڑھے گا، اور جب دعائے قنوت پڑھے گا تو طریقہ کیا ہے کہ پہلے سورہ ملانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اوپر لے جائے گا اور کہے گا اللہ اکبر، پھر دعائے قنوت پڑھے گا نا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، دعائے قنوت پڑھے گا اور ایسے پڑھے گا۔ وقت ہوتا تو میں کئی ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا تو آپ اور بھی زیادہ محظوظ ہوتے کہ یہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب آپ سنیے، تیسری رکعت کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھیلا کے ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے قنوت میں۔ اب اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، مگر واہ اسلام، سبحان اللہ، واہ ہماری شریعت، عیبوں کو چھپانے کے لیے کتنا بہترین درس دیا جا رہا، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر چند لوگوں کے بیچ میں تم وتر کی نماز قضا دن میں پڑھو گے اور جب ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو تمہارے اگل بغل کے لوگ جان جائیں گے کہ اس کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اے مسلمان ذرا سن، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر چند لوگوں کے بیچ میں تو عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور وتر کی قضا کر رہا ہے تو ہاتھ مت اٹھا، اللہ اکبر کہہ لے، ایسی ہاتھ باندھے اور وتر کے بعد وتر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر اللہ اکبر کہہ، مگر ہاتھ اوپر مت لے جا، باندھے رہ اور دعائے قنوت پڑھ لے، اس لیے کہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو اگل بغل کے لوگ تیرے ایک عیب کو جان جائیں گے کہ تو
تو نے عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ اے مسلمان، جو اسلام تمہیں اس قدر پردہ پوشی کا حکم دے رہا ہے، کیسے تمہیں یہ گوارا ہوتا ہے کہ ایک عالم ربانی کے بے قصور عالم ربانی کے اوپر تہمتیں لگا کر کے اس کو ذلیل کرو؟ ایک بندے مومن کی آبروریزی کی شریعت آپ کو بھلا کیسے اجازت دیتی ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو یہ کیڑے مکوڑے، یہ کورونا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ کینسر جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اتنی ہی تیزی سے ان کی کٹائی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ جو بندے اور بندے کے درمیان کا گناہ، کسی بندے مومن کی بلا وجہ آپ نے آبروریزی کی، آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اس کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کریے، اے اللہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، منہ پہ مارا جائے گا، منہ پہ مارا جائے گا۔ جا، جس کی تو نے توہین کی ہے، جس کی تو نے غیبت کی ہے، جس کے بارے میں تو نے غلط باتیں بیان کی ہیں، جس کے اوپر تو نے تہمت لگائی ہے، پہلے اس کی بارگاہ میں جا اور اس سے معافی مانگ۔ بھرپائی یہاں نہیں ہو سکتی کہ موبائل تھا واپس کر دیا، جو زبان سے نکلا وہ نکل گیا، لیکن جا اب اس کے پاس جا جس کی شان میں تو نے یہ سب حرکتیں کی ہیں، اس کے پاس جا، اس سے معافی مانگ، اس کے بارگاہ میں جا کر کے توبہ کر، اور وہ اگر معاف کر دے تو اللہ سے کہا مولا میں نے تیری بھی نافرمانی کی کہ تو نے قرآن میں یہ فرمایا، میں نے اس کے خلاف کیا، اللہ توبہ کرتا ہوں۔ اب اگر اللہ چاہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ یہاں ایک دو سطر کا میسج لکھ دیا، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو معاف کریے گا، اور سمجھتے ہیں کہ شب بارات میں رات بھر ہم نے توبہ اور استغفار کر لیا، سارے گناہوں سے پاک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، موت زیادہ قریب ہے۔ یہ حسن، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ روانی، یہ حسن و جمال، یہ کس دن کے لیے ہے؟ آپ اس پہ غور کریں۔